خاص فریکوینسی ہوتی ہے جس سے پانی میں بھی شفا آتی ہے. ایسے ہی ہے بیٹا. پانی جو ہے وہ بیسیکلی لکویفائڈ، میں نے آپ کو کہا کہ آواز کی لہریں جب آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں جا کے لکویفائی ہوتی ہیں، وہ آپ کے لمف نوڈس کے ساتھ، بلڈس کے ساتھ دوڑتی ہیں. جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کا تعارف کیا کرایا. شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، خون کے ساتھ دوڑتا ہے. تو کبھی سمجھیے گا خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ شیطان کا امپیکٹ ہے. کبھی اس کو سمجھیے گا. پھر کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ سائنٹیفکلی وضو اور نماز کا کانسیپٹ کیا ہے، کیوں اللہ نے بنایا. اس کے اوپر کبھی زندگی رہی تو بات کریں گے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھیے. زمین میں ہو زیادہ حصہ پانی ہے، آپ کی باڈی میں ہو زیادہ حصہ پانی ہے، یعنی آپ کے بلڈ ہیں، ٹرائیگلیسرائڈس ہیں، لمف نوڈس ہیں، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں، الیکٹرولائٹس ہیں. بیسیکلی دیز آر آل فارمز آف لکوڈ. تو جب چاند سمندر کے ساتھ جوار بھاٹا پیدا کرتا ہے تو کبھی آپ نے یہ محسوس نہیں کیا کہ اسی چاند کا اثر آپ کے خون سے، آپ کے لمف نوڈ سے، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون سے کیوں جو ہے وہ جو لوگ جن کے اوپر برین پریشر ہوتا ہے ان کی سوچیں الجھ جاتی ہیں چاندنی رات میں؟ کیوں جو ہے یہ سارے نغمے اور چیزیں اور یہ چاندنی رات پہ لکھے جاتے ہیں؟ کیوں چاند اتنا فیسینیٹ کرتا ہے؟ کیوں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی. سورج بھی وہی ہے، لیکن سورج کا امپیکٹ اور طرح کا ہے، وہ کوئی انرجی زیادہ ہوتی ہے. جیسے آپ سمجھیں کہ چاند ایک مائلڈ انرجی کی سٹوری ہے اور سورج جو ہے وہ ہارڈ انرجی ہے. یعنی بعض اوقات کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے تو وہ جگہ تھوڑی دیر کے لیے سن ہو جاتی ہے. سورج کی انرجی انسان کے اوپر ایسے پڑتی ہے کہ اس کا احساس انسان کو بعد میں ہوتا ہے، انسان سٹن ہو جاتا ہے. چاند کی انرجی اس کے برین کو ساتھ لے کے چلتی ہے. اس کو سمجھیے. اب میں آپ کو پانی والی بات کرتا ہوں. تو پانی پہ قرآن پاک کا تو جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ایک فوکو اسٹڈی ہے. فوکو اسٹڈی کو سمجھیے گا. فوکو اسٹڈی ایک جاپانی سائنسدان ہے، اس نے پانی کے اوپر بہت ساری اسٹڈی کی ہے. پانی کے اوپر کہ پانی کے اوپر وہ پانی کا شکریہ ادا کریں تو پانی کے مالیکیول جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. پانی جو ہے وہ آپ کی آوازوں کو سنتا ہے. اور پوری دنیا میں جو سب سے بڑی میموری ہے دیٹ از واٹر میموری. میں بچوں کو ایک دفعہ جو ہے نا، بچے میرے مووی لگائی ہوتی تو میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ لگائی ہوئی تھی تو اس میں ایک جملہ تھا، شاید یہ ایلسا اونا والی سٹوری تھی. پانی سب کچھ یاد رکھتا ہے. واٹر از بیسیکلی ایبزاربنٹ. پانی ایبزارب کرتا ہے. واٹر میموری دنیا کی سب سے بڑی میموری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پانی سالوینٹ ہے. پانی چیزوں کو سالو کرتا ہے. پانی ڈیزالوینٹ ہے. پانی چیزوں کو ڈیزالو کرتا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو آگ لگی ہوتی ہے، آنسو اس آگ کو بجھانے کا باعث بنتے ہیں. یہ پانی اس آگ کو ڈیزالو کر دیتا ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے. ایموشنز کو جو ہے، یہ گریا کا کانسیپٹ جب میں نے کہا تھا کہ گریا، یہ انسان کے اندر بھی اللہ نے بہت بڑا میکانزم لگایا ہوا ہے. کبھی سمجھیے اس کو. اب اس کے بھی ہے، اس نے کہا تھا کہ جی آپ کی جو ہے باڈی میں جو ہے وہ چونکہ 70% پانی ہے، تو پانی کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اور یہی چیز ہے کہ جس کا اثر ہوتا ہے. اب یہ پانی کیوں ہے؟ پانی کا ایک اور کانسیپٹ ہے. سورہ رحمان کی جب میں نے سننے کی بات کی، بارہا بات کی، اس کی تفصیل بھی بیان کی، تو میری زندگی کا ایک بڑا لمبا عرصہ قلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کاکیاں والی سرکار کے ساتھ گزرا. اس وقت جب یہ جو ہے وہ 80s کی بات ہے، 80s میں، یعنی اس دور میں ایک ایسا آدمی جو سورہ رحمان کی بات کرتا ہے، میوزک تھراپی کی بات کرتا ہے، دھمال کی بات کرتا ہے، میوزک سے لوگوں کے جو ہے وہ چیزیں ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ 1970-80 کی دہائی ہے اور لوگ ان کو جو ہے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ انسانیت یا دکھی انسانیت کا درد میں لے کے اٹھتے ہیں. بہت بعد میں لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ شخصیت جو کہ اس بدنام زمانہ علاقے میں جو ہے وہ بیٹھتی تھی، لوگ ان کو تانے دیتے تھے، گالیاں نکالتے تھے، غلط غلط باتیں کرتے تھے، اور وہ مسکرا کے کہا کرتے تھے ایک وقت آئے گا جب لوگوں کو پتہ لگے گا کہ بابا کرنے کیا آیا تھا. اور پھر جب یہ سورہ رحمان کے اوپر ان کی ریسرچ ہے، جس کے بارے میں انہوں نے خود فرمایا کہ بابے نے سورہ رحمان کی تحقیق مکمل کی اور اپنے وارث سید
ان کو سید بابا کہتے ہیں، سید شاکر عزیر، ان کے سینے میں ڈال دی۔ یہ جو ریسرچ ہے نا، یہ آج وہ کہا کرتے تھے کہ آج سے 50 سال بعد دنیا پاگلوں کی طرح مجھے ڈھونڈے گی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب گورے یہاں پہ قرآن پاک پہ تحقیق کرنے آئیں گے میرے مزار پہ۔ اس وہ تو دنیا میں موجود تھے۔ بعد میں ان لوگوں کو پتہ لگا کہ ہی واز اے ملینئر ایٹ دیٹ ٹائم۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ ایک عام سے آدمی ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کے اور آ گئے، جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں سب کچھ چھوڑ کے۔ تو ہی واز ملٹی ملینئر۔ کلر کہار کے قریب کول مائنز تھی ان کی۔ ان کے والد صاحب بہت بڑے جاگیردار تھے، سید گلزار شاہ بخاری۔ لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا، بہت کم لوگوں کو آئیڈیا تھا۔ ان کی مائنز تھیں، بہت بڑا ان کا بزنس ہے کول مائنز کا، زمینیں ہیں۔ اس وقت میں وہ بہت بڑے سوشل ورکر تھے، یعنی یہ لیٹ 70s کی، ارلی 80s، لیٹ 60s 70s کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت انہوں نے اپنے علاقے میں، جو کہ اس وقت کا بہت بیکورڈ علاقہ تھا، آج بھی بیکورڈ ہے یہ ڈوڈی تھل والا علاقہ، وہاں پہ سڑکیں بنائیں، اسکول بنائے، بچوں کو پڑھنا سکھایا، مطلب وہاں پہ کالجز کے لیے کوشش کی۔ ان کو تمغہ امتیاز دینا چاہتے تھے جنرل ضیاء صاحب، سوشل ویلفیئر۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، حکم ہوا کہ بس اللہ کے راستے میں عزت کی چودراہٹ کی جگہ چھوڑو اور ذلت کے مقام پہ بیٹھ جاؤ۔ آپ یہ لاہور میں بازار حسن میں آ کے بیٹھ گئے۔ یہاں پہ آپ نے دھمال سے اس ساؤنڈ تھراپی سے کام شروع کیا۔ اب میوزک سے لوگوں کو ہیل کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جو ریسرچ تھی ساؤنڈ تھراپی، وہ سورہ رحمان میں کنورٹ ہوئی۔ یہ اللہ کی کرم نوازی کہہ لیں، میری تو اپنی کوئی قوت حیثیت نہیں، لیکن میں نے جب میٹرک کیا تو میں ان کے ساتھ جڑ گیا۔ میٹرک کیا، ذرا ہوش آئی تو میرا ان کے ساتھ کوئی 10 سال کے قریب کا لنک ہے۔ تو میں نے کچھ چیزیں اپنی آنکھوں سے وٹنس کی۔ میں ایم ناٹ اے ڈاکٹر، بہت سارے ڈاکٹرز اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اس وقت پھر جب یہ ریسرچ شروع ہوئی سورہ رحمان سے، تو سب سے پہلے اس وقت میں ہیپاٹائٹس بہت عام ہو گیا تھا۔ لوگ ہیپاٹائٹس سے A B C سے بہت زیادہ دنیا سے جا رہے تھے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک پیغام سورہ رحمان کا دیا۔ وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے تھے، ڈاکٹرز انکار کرتے تھے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کہتے تھے کر کے دیکھو۔ اس وقت سورہ رحمان سنوانی شروع کی۔ پھر لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ جی بابا جی یہ تو چلیں لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، قرآن ہے، تو اس کو اگر جس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیسے ہوگا؟ تو پھر آپ نے جو ہے وہ بہت سارے ایسے ڈاکٹر تھے، چلڈرن ہاسپٹل میں اس کا ایک تجربہ کروایا گیا کہ وہ بچے جو قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، انفینٹس ہیں، چھوٹے بچے ہیں جن کو قرآن کا تعارف ہی نہیں ہے، ان کو بھی جب سورہ رحمان سنوائی گئی تو اس نے وہی امپیکٹ کیا جو ان لوگوں کے اوپر کر رہی تھی جو اس کو سمجھتے تھے۔ تو یعنی اس کے سمجھنے کی بھی بات جو ہے اس سے آگے نکل گئی۔ اللہ کا نور ہے جو ہر چیز کو کیپچر کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک تجربے کے طور کے اوپر مجھے اچھی طرح یاد ہے، اوکاڑا کے قریب کوئی فارم تھا، اب مجھے ایگزیکٹلی اس کا حدود اربا تو نہیں یاد، تو وہاں پہ بھینسوں کو میرا خیال موکل ڈیری فارم تھا، شاید موکل فارم تھا، کے بی موکل، خدا بخش موکل تھے کوئی، ان کا فارم تھا، بہت بڑا ڈیری فارم تھا۔ تو کے بی موکل کے ڈیری فارم میں بھینسوں کو سنائی گئی یہی سورہ رحمان۔ There was a rapid increase in milk production۔ سبحان اللہ۔ اب بھینس کے آگے بین بجانا، تو یہ قرآن پاک تو وہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ، ایک اور ہے، یہ ملتان والی سائڈ پہ یا خانے وال والی سائڈ پہ، کیونکہ ان کا اپنا رقبہ بھی ہے، یہ ادھر جو ہے وہ چیچا وطنی کے پاس، تو اس کے قریب کہیں ایک جگہ 2 لینڈز، 2 زمین کے حصے، ایک ہی طرح کی زمین، ایک ہی طرح کی کیمیکلز، ایک ہی طرح کا علاقہ، ایک ہی طرح کا بیج، ایک ہی طرح کا موسم۔ فرق صرف یہ تھا کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اس وقت کلندر پاک یہ کام کیا کرتے تھے تو مجھے دیکھنے کا موقع ملا قریب، تو آپ کیا کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو زمین کا سینہ نرم ہو جاتا ہے۔ تو جب ہل چل رہا تھا زمین کے اوپر تو یہی سورہ رحمان جو ہے ایک جگہ ایک جو ہے نا ہل کے ساتھ یعنی ٹریکٹر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور دوسرے میں جب ہل چلایا گیا تو نہیں چل رہی تھی۔ 40% کا جھاڑ کا فرق تھا، 40% انکریز تھی صرف اس لینڈ کے اوپر جہاں سورہ رحمان سنوائی گئی، اور جہاں نہیں سنوائی گئی وہاں سے ایک ہی بیج، ایک ہی انوائرمنٹ، ایک ہی جگہ، ایک ہی سارا کچھ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھیے۔
اور پھر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سورہ رحمان ہی کیوں؟ یہ بھی کہتا ہے نا کہ سورہ رحمان کے علاوہ بھی کوئی دوسری صورتوں سے بیماریاں ہیل کی جاتی ہیں. بالکل کی جا سکتی ہیں. کون کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا نور ہے، لیکن بعض اوقات جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بعض اوقات کسی ایک ٹرانس میں کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے، وہ دل میں اترتی ہے. اب سورہ رحمان جو ہے اس کے بارے میں چونکہ کلندر پاک کو ودیت کیا گیا تھا کہ اللہ کے اس نور کو آپ نے جو ہے وہ انسانیت کے لیے استعمال کرنا ہے. اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کیسے یہ ودیت کیا، کیا ہوا، ان کے دل میں خیال آیا، کیا آیا، اللہ جانے، اس کے بندے جانے، یہ اللہ اور اس کے بندوں کا راز ہے. میں تو عام سا آدمی ہوں، گناہگار آدمی ہوں، مجھے تو اس کا پتہ نہیں. لیکن انہوں نے جب سورہ رحمان کے اوپر کام شروع کیا کلندر پاک سے، یہ صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو سورہ رحمان نے میریکلز کرنے شروع کیے. سورہ رحمان نے مطلب بغیر انفراسٹرکچر کے، مطلب وہ ڈاکٹرز جن کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہ ہاسپٹلز جن کے پاس دوائیاں نہیں ہیں، وہاں بھی تو اللہ کی مخلوق بچتی ہے. اللہ کی مخلوق نے، اللہ نے ان کو بھی تو کوئی نہ کوئی راستہ دینا ہے. تو وہ انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. اور جب یہ رزلٹس آنے شروع ہوئے تو دنیا حیران رہ گئی. اس وقت ہیپاٹائٹس بہت اہم تھا، اس کے لیے پھر وہ کیسٹس بنوا کے بھیجتے تھے. یعنی اس وقت کیسٹس خود کاپی کروا کے لوگوں کو کہتے تھے کہ یار صرف سن لو تمہارا بھلا ہو جائے گا، سن لو تمہارا بھلا ہو جائے گا. ہم بھی اس وقت جو ہے وہ، جس وقت میں ینگ تھا تو بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اس وقت میں ہم بھی یہ جایا کرتے تھے لوگوں کو ہاسپٹلس میں جانی، لوگوں کو دعا کرانی، کام کرنا. تو یہ جو میں نے وہ چیزیں دیکھیں، تو یہ بیسیکلی دس از دی ہائٹ آف ساؤنڈ اینڈ وائس تھراپی. انڈاؤٹیڈلی ٹھیک ہے، دنیا میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے.